ہے دنیا کی عزتیں، شہرتیں، بلندیاں، دنیا کے دھن دولت، بلڈنگیں، تجارتیں، ضرب موت زیرو زیرو. یہ آنکھ بند ہوئی، اب طارق جمیل نہیں کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، ڈیڈ باڈی کہا جائے گا. کوئی مولانا نہیں کہے گا. اولاد بھی کہے گی جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ. کبھی سنا کسی نے کہا ہو اماں جی کو اٹھاؤ، بیگم صاحب کو اٹھاؤ، شہزادی کو اٹھاؤ، ملکہ کو اٹھاؤ؟ میت میت. منجی چاہو جی، منجی چاہو، جلدی کرو جی، اسی دکانہ تے جاؤنا ہے، منجی چاہو، دیر ہو گئی ہے. لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنازے کا ٹائم تو 11 بجے کا تھا، 11:10 ہو چکے ہیں. ساری زندگی کی عزتیں دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے. شہرت، دولت، بلندی، پستی، گمنامی، ضرب موت زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے. یہ سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے، کل تو بڑی دور ہے. یہ سانس ہے، اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں. یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں. تو کیا اس پر ایمان کو بیچ دوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے. کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے. ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں ہوتا ہے یہ ساؤنڈ سسٹم ہے. ماں حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑے دھو. بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے. جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں. میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے. اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو. ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے. بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا. کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جومیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے. نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے. صلہ کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے. کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں. بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، یہ گوشت بیچنے والے. گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے میں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں. تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے کا کون ہے؟ کا فلاں. وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں، گوشت بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے. جب وہ فارغ ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور گھر. موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے. کہنے کہ میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا آ جاؤ. اس نے جا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندنے بیٹھا، پھر اس کو نرم ہونے دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک بڑھیا ایسے لیٹی ہوئی ہو. اس کو کہتا ماں جی ماں جی. اس کو اٹھایا، نوالے بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا. اس کا کہ ہوں میری بس. تو اس نے منہ صاف کیا، اس نے اس کو لٹایا. وہ کچھ بولی، کچھ بڑبڑائی.
موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی کون ہے یہ؟ کہ میری ماں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں، جداں دی خدمت کراں شروع ہو جاندی تینوں اللہ جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، کتھے موسیٰ تے کتھے کسائی۔ ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں؟ ترجمہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ ساتھی بنائے۔ کہاں موسیٰ کہاں ایک کسائی، لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ کسائی کو نبی سے بٹھا ملا دیتی۔ ہاں میرے نبی نے بشارتیں دی صحابہ کے لیے نام لے کر، جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے۔ عائشہ مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیگم ہے، اور تجھے بتاؤں سبحان اللہ کیا زندگی سکھائی ہے، انہو لیحون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیگم ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یہ دلداری کے لیے تھا، اظہار محبت سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کیسے چلتے ہیں۔ گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے، شکل صورت سے بھی نہیں، میرے رب کی قسم، صرف ایک دوسرے کو عزت دینے، احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے، مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے۔ گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے، انٹرنیشنل لا ہے، اچھے اخلاق والا مرد ہوگا گھر آباد ہوگا، اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا۔ جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں، آپ کے صحابہ جنتی، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام۔ ہائے ہائے میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ، میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، نہاتا پھر رہا ہے۔ تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، اتنے آنسوں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے، یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا۔ آنے والی نافرمان امت، آنے والی گناہگار امت، آنے والی باغی امت، بغاوت کرنے والی امت، ان کے لیے روئے ہیں، ان کے لیے رونا ہے۔ ہاں ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے، میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی، ہارٹ اٹیک ہوا، ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک۔ تو ایک میری بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد، تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو، اور میری دھیاں تو لے آؤ، اور میری دھیاں تو ملا دیو، میری بچیاں تو ملا دیو، اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ ہر آدمی موت کے وقت یہی کچھ کرتا ہے۔ تیمور جیسا ظالم درندہ انسان اطرار ترکستان کے شہر میں موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا، پیر محمد اس کا بیٹا تھا، کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے، 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری 633 عیسوی۔ جبریل نے آ کے صبح صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا، رخصت فرمایا، ملاقات کی، بیٹے کو بلایا، کان میں کہا میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، کرو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی۔ 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس۔ پھر داماد کو بلایا، ان کو ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا، کون؟ حسن اور حسین، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔ یوں لیا
حسن کو یہاں سے لیتے تھے، حسین کو یہاں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے۔ حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ، بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں، بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں، داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں، جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو۔ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر لیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں، کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔